بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی، متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی، کب ایک شخص میں ہوتے ہیں یہ ہنر پیدا، جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیوند، عمر کے بعد ہوا ہے کب عمر پیدا۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں ممنون و مشکور ہوں اپنے شیخ توحیدی صاحب کا، جن کے حکم پر، جن کی زیر صدارت آج کا یہ پروگرام جاری اور ساری ہے۔ شیر پنجاب خطیب پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب کے بعد گفتگو بالکل کرنا یہ سورج کو بالکل چراغ دکھلانے کے مانند ہے، لیکن میں کیونکہ مجھے حکم ہے میں نے اپنے نبی کے یاروں کا ذکر کرنا ہے، تو حضور دے یاراں دا ذکر پلا 12:30 بجے بھی ہوئے تو ایمان والے سنن واسطے تیار نے، کہو انشاءاللہ، اچھی آنکھو ذرا انشاءاللہ۔ میں توڑا لمبا چوڑا وقت انشاءاللہ نہیں لینا، میں نبی علیہ السلام دے ایک یار دا ذکر کرنا ہے جس یار نو میرے نبی نے رب کولو مانگ کے لیتا ہے۔ سبحان اللہ، تسی سبحان اللہ ذرا اچھی ذرا آنکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ میرے نبی دا ہر یار ہی آلہ، بولو میرے نبی دا ہر یار، اچھی بولو میرے نبی دا ہر یار، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی آلہ۔ یہ ساؤنڈ سسٹم لایا ہے یا ویسے مسجد دا سپیکر ہے کوئی؟ یہ تو ساہ کھچدا پیا ہے تے بالکل جو مسجد دا کوئی پرانا جو سپیکر ہوندہ ہے تو لطیف کتھے ہے؟ بس وہ ایک بندے نو 2 ڈیوٹیاں تسی دے چھڑیا نا جی وہ کام خراب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر یار آلہ، میرے نبی دا ہر جانثار آلہ، میرے نبی دا ہر وفادار آلہ، میرے نبی دا ہر صحابی آلہ، وہ اتنے آلہ نے، اتنے بلند نے، اتنے بالاتر نے کہ خود کائنات دے پروردگار نے انہاں دے دلان دا امتحان لیتا ہے تے اعلان کر کے فرمایا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ میں امتحان لیتا ہے تے سوائے تقوی تو اور کچھ پایا ہی کوئی نہیں، تے میں پھر انعام دے طور تے رضی اللہ دا سرٹیفکیٹ بھی دے دیتا ہے تے جنت دا اعلان بھی کر چھڑیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اخدے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے نبی دا 1 2 3 4 نہیں بلکہ میرے نبی دا ہر یار جنتی، بولو میرے نبی دا ہر یار، اوہ اچھی بولو میرے نبی دا ہر یار جنتی ہے۔ اور حضرات گرامی قدر میرے نبی دا ہر یار ہی نرالا ہے، عظمت آلہ ہے، لیکن انہاں سارے یاران دے وچوں جری عظمت میں بیان کرنی ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم دیئے۔ میرے نبی دے سارے یار آلہ نے، لیکن انہاں سارے یاران دے وچوں حضرت سیدنا فاروق اعظم دی عظمت نرالی، آپ دی شان نرالی، آپ دا مقام نرالا، آپ دی رفت نرالی، آپ دی بلندی نرالی ہے،
کیونکہ میرے نبی دے سارے یار میرے نبی دے محب نے، حضرت فاروق اعظم میرے نبی دے محبوب نے، میرے نبی دے سارے یار میرے نبی دے طالب نے، حضرت فاروق اعظم میرے نبی دے مطلوب نے، میرے نبی دے سارے یار خود چل کر کے آئے نے، فاروق اعظم نو میرے نبی نے رب کولوں مانگ کر کے لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے رب سے عمر مانگا اور ایک ہی التجا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتے فاروق اعظم عطا کر دے، فاروق اعظم عطا کر دے۔ اور میں آخنا ہونا میرا سوہنا نبی عرضہ پہ کر دے، اللہ عمر دے دے۔ اسلام نو عمر دی لوڑ پہ گئی ہے، اسلام نو عمر دی ضرورت پہ گئی ہے، اسلام نو عمر دی لوڑ پہ گئی ہے۔ اے اللہ عمر چاہی دے، اے اللہ عمر چاہی دے، اے اللہ عمر چاہی دے۔ حضرت فاروق اعظم کے اسلام لانے سے پہلے 39 صحابہ دائرہ اسلام کے اندر موجود تھے، 40 میں حضرت فاروق اعظم آئے ہیں۔ اور پوچھئے حضرت شیخ توحیدی صاحب سے کہ جب بندے کی عمر 40 سال کی ہوتی ہے تو پھر پختہ جوانی ہوتی ہے۔ میں نے کہا بابا جب 40ویں اسلام نے فاروق اعظم آئے تو اسلام کو پختہ جوانی مل گئی ہے، اسلام جوان ہو گیا۔ اب حضرت سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے آقا آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ فرمایا نماز پڑھنے لگے ہیں، تیری قوم کے لوگ ہمیں بیت اللہ میں نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ عرض کرتے ہیں میں نے سنا ہے آپ نے مجھے اسلام کی عزت کے لیے مانگا ہے، اگر میرے آ جانے کے بعد بھی میرا نبی چھپ کر کے عبادت کرے تو عمر کے آنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ آج میں چلتا ہوں آپ کا باڈی گارڈ بنتا ہوں، دیکھتا ہوں میرے نبی کی طرف آنکھ کون اٹھا کر کے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اوہ عمر رضی اللہ تعالی کوئی عام شخصیت ہے، کوئی عام سا ہوئے، میرے نبی نے ایویں تری نہ مانگ کر کے لیتے۔ حضرات گرامی قدر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ملک صاحب سا کھچرے اجرہ انہوں درست کرو۔ حضرات گرامی قدر حضرت سیدنا فاروق اعظم کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے۔ آج آپ کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، مجھے عزت ملی اسلام کی وجہ سے، شیخ توحیدی صاحب کو عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ لیکن اسلام کو اگر عزت ملی ہے تو فاروق اعظم کی وجہ سے ملی ہے۔ آج اسلام کا جو چرچا ہے، اسی لیے اس کافر نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں ایک عمر اور آ جاتا کفر کا نام و نشان مٹ کر کے رہ جاتا۔ اور میرے نبی نے ایسے ہی عمر نہیں مانگا، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ تمام انبیاء کرام میں سے، تمام انبیاء کرام میں سے میرے نبی ایسے ہیں جن کو رب سے مانگ کر کے لیا گیا ہے، اور تمام صحابہ میں سے حضرت فاروق اعظم ایسے ہیں جن کو رب سے مانگ کر کے لیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا دو دعائیں ہیں، توجہ رکھیے، دو دعائیں۔ ایک دعا حضرت ابراہیم نے کی ہے، کعبۃ اللہ تعمیر کر دیا ہے اور مزدوری کے بعد اللہ سے التجا کی ہے، اللہ مزدوری چاہیے اور مزدوری میں وہ چاہیے جو تیرے خزانے میں ایک ہی ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، رسولن کے اوپر جو تنوین ہے وہ عصمت کی تنوین ہے۔ اے اللہ رسول چاہیے، عصمت والا چاہیے، اے اللہ رسول چاہیے، رفت والا چاہیے، اے اللہ رسول چاہیے، بلندی والا چاہیے، اے اللہ رسول چاہیے، شانوں والا چاہیے، اے اللہ وہ رسول چاہیے جس کے لیے تو نے عالم ارواح
کے اندر نبیوں سے وعدے لیے، اے اللہ وہ رسول چاہیے جو ساری کائنات کا دلہا پیغمبر بنے گا، اے اللہ وہ رسول چاہیے جو اشرف المخلوقات ہے، افضل الموجودات ہے، افضل الانبیاء ہے، افضل الازکیاء ہے، اشرف الناس ہے، احکم الناس ہے، اجمل الناس ہے، نبی الحرمین ہے، محبوب رب المشرقین ہے، جد الحسن والحسین ہے، امام القبلتین ہے، سید العارفین ہے، سید الساجدین ہے، سید الراکعین ہے، سید الصابرین ہے، سید الخاشعین ہے، سید السردار ہے، قافلہ سالار ہے، حبیب کردگار ہے، بہار کائنات ہے، حسن کائنات ہے، جمال کائنات ہے، فخر کائنات ہے، فخر موجودات ہے، دعائے خلیل ہے، فضل رب جلیل ہے، سید الورا ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، احمد مجتبی ہے، جو ساری کائنات کا سردار ہے، وہ پیغمبر چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، کئی سو سالوں کے بعد حضرت ابراہیم کی دعا بن کر کے آپ کے اور میرے نبی تشریف لے کر کے آئے ہیں، لیکن ادھر آؤ میں آپ کو آپ کے نبی کی دعا سناؤں۔ رات کی تاریکی میں میرے نبی نے کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے رب سے عمر مانگا، صبح کا سویرا ہوا، اللہ نے عمر کو ایمان عطا کر کے میرے نبی کا غلام بنا دیا تھا۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ اے مسجد والے سپیکر اگر چل جانتے وہ زیادہ بہتر ہے جی۔ مسجد والے میرا اے حسن زن ہے کہ اس تو زیادہ اچھے چلن گے اگر مسجد والے چل جاندے۔ اتنے والا چل رہا ہے، اتنے والا بند کر چھڑو، اتنے صحیح صاف سمجھ آنی چاہیے دیئے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، ایک دعا حضرت ابراہیم کی، ایک دعا تیرے اور میرے نبی کی، تمام نبیوں میں سے حضرت عمر کو مانگا، تمام صحابہ کرام میں سے، تمام نبیوں میں سے آپ کے اور میرے نبی کو مانگا، اور تمام صحابہ میں سے حضرت فاروق اعظم کو مانگا۔ اور اسی لیے میرے نبی فرماتے عمر تو عام بندہ نہیں ہے، تو جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان تیرا راستہ شیطان بدل لیتا ہے، شیطان تیرے سامنے کوئی نہیں آتا، شیطان تجھ سے ڈرتا ہے۔ میں نے کہا بابا کل بھی شیطان عمر کے نام سے ڈرتا تھا، آج بھی شیطان عمر کے نام سے ڈرتا ہے، اور اسی لیے پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، اور بڑھنے لگا تھا زور جب جہالت کی فوج کا، رب کو زمین پر عمر بھیجنا پڑا۔ سارے آنکھوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم، ہاں اب بہتر ہو گئی ہے، حضرت سیدنا فاروق، کون سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، جن کے بارے میں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اے نبوت دا دروازہ بند ہو گیا، اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا، عمر اتنی جلالت رکھتا ہے، عمر اتنی طہارت رکھتا ہے، عمر اتنی دیانت رکھتے ہیں، عمر اتنی امانت رکھتے ہیں، عمر اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا، فاروق اعظم ایک نبی بن کر کے دنیا میں آتے، پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ ہے سچا نور البشر کا کلمہ، ہے سچا نور البشر کا کلمہ، نہیں کا کلمہ امر کا کلمہ، سوائے اس کے ہے شر کا کلمہ، کوئی بھی کلمہ کفر کا کلمہ، اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمان نہ پڑتا عمر کا کلمہ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آج کے بھی حکمران ہیں،
حضرت سیدنا فاروق اعظم نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، اور جس دن حضرت صدیق اکبر نے خلافت حضرت فاروق اعظم کو سونپی ہے، حضرت فاروق اعظم رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ ایک میرے نبی کے یار نے پوچھا، عمر عزت ملی ہے، خلافت ملی ہے، کرسی ملی ہے، چدراہٹ ملی ہے، حکومت ملی ہے، رونے والی کون سی بات ہے؟ کہا لوگو تم نہیں جانتے ہو آج میرے کندھوں پر کتنا وزن آ گیا ہے، کتنی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ میں تو اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے پر ایک کتا بھی میری حکومت میں پیاسا مر گیا، اللہ پوچھے گا عمر میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ یہ آج کے حکمران ہیں نا، غریب بھوک سے خودکشی کر کے مر گیا، غریب جو ہے بھوک سے مر گیا، لیکن اس حکومت کے حکمرانوں کا پروٹوکول ہی ختم نہیں ہوتا ہے۔ آؤ پروٹوکول تمہیں دکھلاتا ہوں۔ آئے دیکھیے نا، بیت المقدس کے چابیاں لینے کے لیے میرے نبی کے یار کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر بڑے بڑے عیسائیوں کے پوپ، انہوں نے کہا ہم آپ کو چابیاں نہیں دیں گے، اپنے امیر کو بلائیے، ہم لڑنا بھی نہیں چاہتے ہیں لیکن اپنے امیر کو بلائیے۔ حضرات گرامی قدر خط پہنچا حضرت فاروق اعظم کو، آئیے آپ کا انتظار ہے، آپ سے ملاقات چاہتے ہیں، کہتے ہیں چابیاں دیں گے تو امیر کو دیں گے۔ آپ چل پڑے ہیں، توجہ میری طرف رکھیے گا، آپ نے بیت المال سے ایک اونٹ لیا، اپنا ایک غلام ساتھ لیا ہے۔ بیت المال یہ جو آج حکمرانوں کی جتنیاں گاڑیاں چلتی ہیں یہ بیت المال سے چلتی ہیں، یہ پاکستان کا مال ہے، یہ آپ کا اور میرا ٹیکس کا پیسہ ہے۔ 10 20 اور 100 پروٹوکول کے ساتھ گاڑیاں چل رہی ہیں، لیکن یہ دیکھیے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران نکلا ہے، اور ایک ہی گھوڑا ساتھ ہے، ایک ہی سواری ساتھ ہے، اور غلام سوار ہے، غلام چل رہا ہے پیدل، اور تھوڑا عرصہ گزرا، تھوڑا غلام پیدل چلا ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں سواری روک لیجئے، سواری کو روکا گیا، کہا آجا اب تو سوار ہو جا، اب تو سوار ہو جا، اب تیری باری ہے۔ غلام حیران ہو کر کے کہتے آج تک چشم فلک نے یہ انداز نہیں دیکھا، بادشاہوں کا تو انداز ہی نرالا ہوتا ہے، لیکن میں تو غلام ہوں، میرا پیدل چلنا بنتا ہے، آپ حاکم ہیں، آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں۔ کہا نہیں عمر اس زمین پر انصاف کرنے کے لیے آیا ہے، عمر اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ حضرات گرامی قدر باریاں چلتی رہی ہے، کبھی باری سیدنا فاروق اعظم کی، کبھی باری غلام کی، کبھی باری فاروق اعظم کی، لیکن انداز دیکھیے بیت المقدس سامنے ہے، اب باری پیدل چلنے کی حضرت فاروق اعظم کی آ گئی ہے، اور پیدل چلتے چلتے آپ کا جوتا مبارک بھی ٹوٹ گیا ہے۔ آپ نے ایک ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا، دوسرے ہاتھ میں مہار پکڑی ہوئی ہے۔ وہاں جو امیر تھے حضرت ابو قتادہ دوڑ کر کے آئے، آ کر کے عرض کرتے امیر المؤمنین یہ کیا انداز ہے؟ سامنے بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے پوپ اپنی کتابیں کھول کر کے بیٹھے ہیں، ہماری عزت کا مسئلہ ہے، آپ اس انداز کے ساتھ آئیں گے، وہ کیا کہیں گے مسلمانوں کا امیر ایسا ہے، سواری بھی پاس کوئی نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے وہاں پر جو جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ابو قتادہ ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے، ہمیں عزت، ہمیں کون جانتا تھا حضور سے پہلے؟ اور میرا تو باپ مجھے ڈانٹا کرتا تھا عمر تجھے اونٹ چرانے
چلانے نہیں آتے ہیں، لیکن جب میں نے اپنے نبی کی غلامی اختیار کی ہے، اب عمر 22 لاکھ مربع میل کو چلا رہا۔ عزت اسلام کی وجہ سے، عزت میرے نبی کی غلامی کی وجہ سے ہے۔ پیچھے ہٹ جائیے۔ آپ اسی انداز کے ساتھ جب بیت المقدس میں داخل ہوئے ہیں، بڑے بڑے پوپ، بڑے بڑے عالم کتابوں کو کھول کر کے بیٹھے ہیں، جب ان کی نظر فاروق اعظم پر پڑی ہے، انہوں نے کتابوں کو بند کیا، چابیاں فاروق اعظم کے ہاتھ پہ رکھ کر کے اعلان کر دیا، ہم نے اپنی تورات انجیل میں پڑھا ہے اگر بیت المقدس کے لیے حضور کے غلام آ جائے اور اس غلاموں کے امیر کا انداز یہ ہوگا، اس کے 12 پیوند اس کے لگے ہوئے کپڑوں پر ہوں گے اور وہ سواری پر نہیں پیدل ہوگا۔ جب اس انداز کے ساتھ فاروق اعظم آئے، اس سے لڑنا نہیں ہے، بغیر لڑے ہی بیت المقدس کی چابیاں اس کے ہاتھ میں رکھ دینی ہے۔ وہ لوگ تھے۔ آج بھی اگر آج تو ہم عجیب انداز ہے نا، آج ٹھاٹ پاٹ ہی ختم نہیں ہو رہی ہے، غریب بیچارہ مر گیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کبھی وہ پارٹی، کبھی یہ پارٹی، کبھی یہ انداز ہے، کبھی وہ انداز ہے، نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ آؤ سیدنا فاروق اعظم رضی، آج میں نے کس عظیم شخصیت کا تذکرہ چھیڑا ہے، آپ ششدر رہ جائیں گے۔ حضرات گرامی کے در حضرت فاروق اعظم نے رات کے 3 حصے کیے ہیں، ایک حصے میں آرام کرتے ہیں، دوسرے حصے میں رب کی عبادت کرتے ہیں، اور تیسرے حصے میں مدینہ میں گشت کرتے ہیں۔ کہیں کوئی بھوکا اور پیاسا تو نہیں ہے، آپ رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں۔ گشت کرتے کرتے دیکھا مدینہ کے دروازے پر ایک چراغ جلتا ہوا نظر آیا ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو بھیجا ہے، جاؤ جا کر کے پتہ کرو کون مہمان آیا ہے۔ غلام آیا ہے، اس نے بتانے سے انکار کر دیا، کہا میں نہیں بتاتا آپ کو، آپ خود چل کر کے آئے ہیں۔ آ کر کے کہا بھائی آپ نے کس سے ملاقات کرنی ہے، آپ کس لیے مدینہ آئے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں امیر المؤمنین حضرت عمر سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے نقاب اوڑا ہوا گشت کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں اس کو کہ میں امیر المؤمنین کے سامنے کھڑا ہوں۔ کہا میں حضرت عمر سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن میری جو اہلیہ ہے وہ امید سے ہے اور وقت آن پڑا ہے، اس لیے میں نے خیمہ یہیں پر لگا دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے آپ یہیں پر ٹھہریے، میں ابھی آیا۔ آپ اپنے گھر پہ گئے، جا کر اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں نیکی لینے کا وقت آیا ہے، نیکی لینے کا موقع آیا ہے، چلیے میرے ایک دوست کے ہاں ولادت ہے، چلیے اٹھیے، نیکی لینے کا موقع آ گیا ہے۔ وہ چل پڑی ہیں، انہوں نے ستو لیے، انہوں نے چند دانے لیے ہیں، انہوں نے گھی اٹھایا ہے اور چل پڑے ہیں، اور عرض کیا امیر المؤمنین آپ چند لکڑیاں اٹھا لیجئے، جلانے میں کام آئیں گی۔ حضرت فاروق اعظم نے لکڑیاں اٹھا ڈالی ہیں، اب خیمے میں پہنچے ہیں۔ آپ کی اہلیہ نے کہا آپ ایسا کیجئے، لکڑیوں کی آگ جلائیے اور اوپر گھی کو رکھیے، ان دانوں کو بنائیے۔ اب جو ہے نا آپ آگ جلا رہے ہیں، اور میں کوئی کونسلر دی گل تو انہوں نہیں سنا رہا، 10 پنڈا دا کوئی چودھری نہیں ہے، کوئی ایم پی ایم این اے کوئی نہیں ہے، یہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، لیکن آپ آگ جلا رہے ہیں۔ وہ غلام کہتا ہے، وہ جو ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے یہ سمجھا کہ فاروق اعظم نے نا کوئی غلام رکھا ہوا ہے کہ جب بھی مہمان آئے تو اس کی خاطر تواضع کرنا، تو میں اس کے ساتھ نا غلاموں والا سلوک کرنے لگا۔ میں اس کو کہتا جائیے میرے لیے پانی لے کر کے آئیے، تو وہ چل کر کے دوڑ کر کے پانی لے کر کے آتے، اور میں اس کو بار بار پوچھتا تو آگ جلا رہا ہے، کبھی تو نے پہلے گھی تیار کیا ہے، کبھی تجھے بنانا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میں اس کو ایسی باتیں کر رہا ہوں، گھی تیار ہو گیا، اندر سے آواز آئی ہے، اندر سے آواز آئی
امیر المؤمنین اپنے دوست کو مبارک دیجئے، اس کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ جب آواز آئی نا امیر المؤمنین، وہ غلام دوڑ کر کے بھاگ اٹھا، اس کی دستار زمین پر گر گئی کہ میں تو بات فاروق اعظم سے کر رہا تھا کہ جن کے بول سے کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے امیر اور شہزادے لرز اٹھتے ہیں۔ آپ نے بلایا، کہا یار بات تو سننا، ذرا قریب تو آنا۔ کہنے لگا آپ فاروق اعظم ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں۔ کہا تجھے نہیں پتا ہے، تجھے نہیں پتا کہ تو کہاں آیا ہے؟ یہ میرے نبی کا شہر مدینہ ہے، یہاں امیروں کو پروٹوکول نہیں دیا جاتا، غریبوں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آج بھی ہمیں ایسے حکمران کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، انصاف کی بات کریں تو انصاف کے پیکر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ مصر کے گورنر ہے۔ مصر کے، آپ نے مصر فتح کیا، مصر کے گورنر ہے۔ آپ کے بیٹے ہیں، شہزادہ بن گیا نا، گورنر کا بیٹا ہے، وہ چودھری بن گیا، شہزادہ بن گیا۔ اس نے ریس لگائی، ایک عام بندے سے، نوجوان سے ریس لگائی ہے، گھوڑے کی ریس لگائی کہ دیکھتے ہیں کس کا گھوڑا آگے نکلتا ہے۔ ریس لگائی تو وہ جو عام بندہ تھا اس کا گھوڑا آگے نکل گیا۔ اس نے کوڑا اٹھایا اور اس کو دے مارا، کہا تجھے پتہ نہیں ہم عزت والے لوگ ہیں، ہم چودھری ہوتے ہیں، میں گورنر کا بیٹا ہوں، میں شہزادہ ہوں، تیری اتنی جرت کہ تو نے اپنی سواری میری سواری سے آگے کر دی۔ آج بھی یہی انداز ہے نا، قتل کر کے بھی آخ دینے اور تینوں پتہ نہیں ہے میری پہنچ کنی ہے، تینوں پتہ نہیں میرا تعلق کندے نال ہے، تینوں پتہ نہیں میں ایم پی کے ایم این اے دا منڈا، اور تینوں پتہ کوئی نہیں ہے میں چودھری ہونا۔ حضرات گرامی قدر، پھر ہماری عدالتیں اور لنگڑی اور لولی عدالتیں، غریب بیچارہ 30 سال سے جیل میں پڑا ہوا، انصاف کے انتظار کے اندر، غریب کو انصاف نہیں ملتا، اور امیر باہر سے ہی جیل کی ہوا کھا کر کے آ جاتے، بڑے بڑے قاتل باہر ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ انصاف ہے، یہ انداز ہے۔ یاد رکھیے گا، جب تک ملک پاکستان میں انصاف نہیں آتا، وہ تب تک اس ملک میں امن نہیں آ سکتا ہے۔ انصاف جہاں ہوتا ہے وہاں پر امن ہوا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، یہ جو بیٹا ہے یہ چلتا چلتا اپنے باپ کے پاس پہنچا اور باپ کو وہ لاشا دکھلاتا ہے، آج عمر بن سعد کے بیٹے نے مجھے کوڑا مارا ہے، مجھ پر ظلم کیا ہے۔ باپ سے تو پھر رہا نہیں جاتا ہے نا، باپ کہتا ہے آؤ آؤ میری سواری پر میرے ساتھ سوار ہو جا بیٹا، یہ دور ظلم کا نہیں ہے، یہ دور عمر کا دور ہے۔ چلتے ہیں مدینہ، چلتے ہیں مدینہ، جا کر کے پہنچے ہیں، جا کر کے عرض کیا امیر المؤمنین آپ کے دور کے اندر میرے بیٹے پر ظلم ہوا ہے، آپ نے فوجیوں کو بھیجا، جاؤ بلا کر کے لے کر کے آؤ، عمر بن سعد کو بھی لاؤ، ان کے بیٹے کو بھی لے کر کے آؤ۔ حضرت عمر بن سعد بھی آئے، ان کا بیٹا بھی آیا، کہا پکڑیے کوڑا، اس عام بندے سے کہا، اس غریب بندے سے کہا، اس غلام بندے سے کہا پکڑیے کوڑا، جیسے اس شہزادے نے آپ کو کوڑا مارا تھا عمر کی عدالت میں، اسی طرح انصاف کرتے ہوئے اس کو کوڑا ماریے۔ یہ انداز تھا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی۔ اور میرے نبی کے دور میں بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم حضور نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ عمر جب بولتے حق بولتے، سبحان سبحان۔ آگے آنے والا آ کر کے عرض کرتے آقا میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، میرا باپ چلا گیا، اس کا جنازہ پڑھائیے۔ کون ہے؟ منافقوں کا سردار ہے، عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے ہم جنازہ پڑھائیں گے۔ میرے نبی نے جنازہ پڑھانے کا ارادہ فرما لیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے جنازہ پڑھائیں گے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عرض کرتے آقا میرا دل نہیں مانتا، میرا دل کہتا ہے آپ جنازہ نہ پڑھائیے، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے جس نے آپ کو طرح طرح کا دکھ دیا،
طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی ہے، جس نے آپ کی اہلیہ، آپ کی عزت، آپ کی زوجہ، آپ کی پیاری، آپ کی محبوبہ عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ آقا جس نے صحابہ کو ذلیل کہا، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ آقا میرا دل نہیں مانتا، آپ میری عرض مانیں گے تو آپ جنازہ نہ پڑھائیے۔ آقا فرماتے عمر یار جنازہ پڑھانے میں فائدہ ہے، اس کا کردار بھی لوگوں کے سامنے کہ وہ گالیاں دیتا رہا، منافقتیں کرتا رہا، ہم جنازہ پڑھائیں گے ہمارا اخلاق بھی لوگوں کے سامنے ہوگا، لوگ مسلمان ہوں گے۔ اور میرے دل کی تو تمنا یہ ہے کہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں، لوگ اسلام میں آئیں گے، لوگ جہنم سے بچ جائیں گے، اسلام کو فائدہ ہوگا۔ عمر میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ میرے آقا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر عرض کرتے آقا آپ امام ہیں، میں مقتدی ہوں، آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، آپ جنازہ پڑھائیں گے، میں آپ کی اقتداء میں پڑھنے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے، عمر کا دل نہیں مانتا کہ آپ جنازہ پڑھائیے۔ توجہ رکھیے گا، توجہ، اور اگر جملہ پسند آئے نا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیے گا۔ میرے آقا چل پڑے، جنازہ پڑھانے کے لیے نکل پڑے ہیں، وہاں سے جبریل آ گیا ہے، رب کا پیغام لے کر آ گیا ہے، قرآن کی آیت لے کر کے آ گیا ہے۔ اور میں اپنے محبت میں توحیدی صاحب، میں اپنے محبت کے انداز میں یوں کہا کرتا ہوں کہ جبریل نے آ کر کے نا میرے نبی کے قدم پکڑ لیے۔ آقا آگے جانے کی اجازت کوئی نہیں ہے، آقا قدم اٹھانے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے پوچھا ہوگا جبریل اللہ کیا کہتا ہے؟ تو جبریل نے بھی عرض کیا ہوگا آقا جو زمین پر عمر کہتا ہے وہی عرش بری پر رب کبریا کہتا ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ جنازہ پڑھانا تو دور کی بات ہے، عمر کی رائے اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، ارے اللہ نے قانون بنا دیا ہے آپ کو اس کی قبر پہ کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کیسی عظیم شخصیت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، میں حضرت سیدنا فاروق اعظم کی عظمت بیان کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت سیدنا فاروق اعظم فجر کی نماز کی امامت کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں بھی؟ اور امامت کون کر رہا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ تو آج بڑا کیا آختے ہیں ٹائی بشٹ پا کے نا تے پینٹ شرٹ پا کے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے جن کو غسل بھی نہیں آتا، اور وہ کہتے ہیں بولا مولویاں دا کی تعلق ہے سیاست دے نال ہیں؟ مولویاں دا کی تعلق ہے سیاست دے نال؟ میرے آقا نے سیاست کی مسجد میں بیٹھ کر کے کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے حکومت کی اس منبر و محراب سے کی ہے، حضرت فاروق اعظم نے خلافت کی ہے تو اس منبر و محراب سے کی ہے، اور آج بھی انقلاب آئے گا تو اس منبر و محراب سے انقلاب آئے گا۔ حکمران امن تب آئے گا، تبدیلی تب آئے گی جب ایم پی اے ایم این اے بھی ہو اور فجر کی جماعت کروانے والا بھی ہو، ہیں ایم پی اے ایم این اے بھی ہو اور فجر کے لیے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے والا بھی ہوگا، تب انقلاب آئے گا، تب امن آئے گا۔ حضرات گرامی قدر، نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھانے والے آ گیا ابو لولو مجوسی آ گیا، اس نے وار کیا ہے۔ اور میں ایک جملہ آپ کو کہوں اگر آپ کو پسند آئے تو، میں نے کہا حضرت فاروق اعظم کی جلالت اتنی تھی، آپ کی بہادری کا چرچا اتنا تھا کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا دلیر آپ کو صحیح حالت میں آپ کا سامنا اور مقابلہ کر ہی نہیں سکا ہے۔ آپ پر وار کیا گیا ہے تو نماز کی حالت میں کیا گیا ہے، کیونکہ آپ کا مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نماز کی حالت میں جب رب کے حضور کھڑے ہیں، ہاں اس نے وار کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نماز مکمل ہوئی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھائی ہے، نماز مکمل ہوئی، عرصہ گزرا، حکیم آئے جواب دے دیا، کہا بالکل
اب حالت درست نہیں ہے۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنی آخری تمنا، اپنی آخری آرزو کا اظہار کیا، کہا جاؤ بیٹا اپنی اماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ مفسرہ کے پاس جائیے اور جا کر کے عرض کیجئے یہ نہ کہنا امیر المؤمنین نے بھیجا ہے، یہ کہنا میرے باپ عمر بن خطاب نے بھیجا ہے۔ اس کے دل کی تمنا یہ ہے، اس کے دل کی آرزو یہ ہے کہ میں ساری زندگی اپنے یاروں کے ساتھ گزاری ہے، میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ مجھے جگہ ملے تو اپنے نبی کے ساتھ ملے، اپنے یار صدیق اکبر کے ساتھ ملے۔ اور جانتے ہو یارو، میرے آقا بھی یوں ہی فرمایا کرتے تھے، میرے آقا جب آیا کرتے دائیں جانب حضرت صدیق اکبر ہوتے، بائیں جانب حضرت فاروق اعظم ہوتے، اور ایک روز میرے نبی آ رہے ہیں، میرے نبی نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور میرے نبی نے اعلان فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اے کائنات والو کل قیامت والے دن سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا، اور میرے دائیں جانب ابو بکر ہوگا، میرے بائیں جانب فاروق اعظم ہوگا۔ اور ان کی یاروں کی کیا بات ہے، ان کا یارانہ کس انداز کا ہے۔ ہر بندے کے دل کی تمنا اور آرزو، آپ کی آنکھوں میں آنسو، تمنا یہ ہے اے کاش ہمیں بھی مدینہ میں موت آئے، اے کاش ہم بھی مدینہ میں مر جائیں، اے کاش ہمیں بھی مدینہ کی مٹی نصیب ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر حدیث مصطفیٰ سنیے، میرے آقا نے فرمایا اے کوشش کرو کہ تمہیں مدینہ میں موت آئے، مدینہ میں آ کر کے مرو۔ ایمان کی حالت میں مدینہ میں جس کو موت آ جائے گی، میں کل قیامت والے دن اس بندے کی شفاعت کروں گا، میں رب کے سامنے اس کی سفارش کروں گا۔ میں نے کہا بابا میرے نبی نے پڑوسیوں کے حقوق بتلائے ہیں، میرے آقا نے فرمایا پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اور جو مدینہ میں مر گیا وہ میرے نبی کا پڑوسی ہے، اور میرے نبی اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے اور اپنے پڑوسیوں کے لیے شفاعت فرمائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج دعا فرماؤ نا، قبولیت دیے کڑیاں نے، دعا فرماؤ اللہ سعادت والی زندگی دے تے مدینے وچ موت نصیب فرمائے۔ اونچی کہہ دے آمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں پھر یہی انداز ہوتا ہے کہ دھماکہ لاہور میں ہوتا ہے، علاج ریاض میں ہوتا ہے، اور جگہ ملتی ہے تو مدینہ شریف میں ملتی ہے، سیدنا عثمان غنی کے قدموں میں ملتی ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت فاروق اعظم کی تمنا لے کر کے بیٹا پہنچ گیا، عرض کیا اماں جان میرے بابا کے دل کی تمنا یہ ہے کہ میں اپنے نبی کے ساتھ جگہ چاہتا ہوں۔ حضرت صدیقہ کائنات کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ فرماتی ہیں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، اے بول کر کے بتلاؤ جہاں میرے نبی آرام فرما ہیں وہ روزہ ہے تو کس کا؟ اگلی گل آخنا یہ جنت کا ٹکڑا نہیں ہے، جنت کے تمام ٹکڑوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ، جو میرے نبی کا روزہ ہے۔ اللہ آپ سب کو بار بار اس روزے کے سامنے سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توحیدی صاحب کی قیادت میں لے جائے، کہیں آمین۔ اللہ جلدی بلا لے، کہیں آمین۔ سبحان اللہ۔ اماں جان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میں اپنے سرتاج کے ساتھ سوؤں گی، میں اپنے بابا کے ساتھ جگہ مجھے ملے گی، یہ جگہ میری ہے، اور یہ جگہ ملکیت ہے، اور یہ جو جنت ہے نا یہ ملکیت ہے حضرت عائشہ صدیقہ، مالک ہے اس جنت کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتی ہیں جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن عمر کا ایک میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے، عمر کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے، آج میں اس احسان کا بدلہ چکا رہی ہوں، آج میں یہ جگہ دے رہی ہوں، اس احسان کا بدلہ چکا رہی ہوں۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب مجھ پر تہمت لگا دی گئی تھی، آپ نے مشورہ مانگا تو کئی لوگوں نے کہا آپ نیا نکاح فرما لیجئے،
آپ کو کوئی بیویوں کی کمی تو نہیں ہے؟ پھر حضرت فاروق اعظم نے جو مشورہ دیا تھا، میرے آقا پوچھتے ہیں عمر یار تیری کیا رائے ہے میری زوجہ عائشہ کے بارے میں؟ تو حضرت عمر عرض کرتے آقا اپنی رائے تو بعد میں دیتا ہوں، پہلے یہ تو بتلائیے آپ کا نکاح، آپ کا رشتہ حضرت عائشہ کے ساتھ کس کی مرضی کے ساتھ ہوا؟ آج بھی یہ قانون اور اصول ہے۔ آپ پوچھئے شیخ محترم سے، جو بھی میاں اور بیوی دے درمیان کوئی گل ہوندی ہے نا، سیانے آخدے نے وچولے نو بلا کے لے کے آؤ، وچولے نو پوچھئے کہ کی جوڑ ویک کے جوڑ ملائے، کی ویک کے انہاں دا رشتہ طے کروائے، وچولے کو بلایا جائے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں آقا وچولا کون ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں وچولا اور کوئی نہیں ہے، رب کبریا ہے۔ جبریل تصویر لے کر کے آیا تھا اور آ کر کے کہا تھا آقا یہ تصویر والی جو لڑکی ہے نا یہ اللہ نے بنائی آپ کے لیے، سبحان اللہ، اس کی بنتر اور بناوٹ آپ کے لیے ہے، یہ انتخاب آپ کا ہے، آپ کے لیے بنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت فاروق اعظم عرض کرتے آقا اگر رب کا انتخاب ہے، اگر اللہ کے حکم کے ساتھ نکاح ہوا ہے، پھر میرا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو کائنات کا پروردگار آپ کے جسم اطہر پر ایک گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر اطہر پر غلط عورت کو کیسے آنے دے سکتا ہے؟ آقا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوا کرتی ہے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہے۔ ابھی یہ جملے سیدنا فاروق اعظم نے زمین پر بولے ہیں۔ میں اپنی محبت میں یوں کہا کرتا ہوں اللہ نے آواز دی ہوگی جبریل کو، جبریل جا زمین پر جلدی چلا جا۔ جبریل نے عرض کیا ہوگا ربا کوئی آیت دے تو زمین پر جاؤں، کوئی حکم دے تو میں لے کر کے جاؤں، تو رب کبریا نے کہا ہوگا زمین پر چلا جا، جو عمر زمین پر گفتگو کر رہا ہے نا ریکارڈ کر کے لے کر آ جا، میں قرآن بنا کر کے نازل کر دیتا ہوں۔ وہ جملے جو فاروق اعظم نے زمین پر بولے، جملے سنیے گا پہلے، فاروق اعظم نے جملے بولے ہیں گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ اللہ نے یہی جملے قرآن کی آیت میں پرو ڈالے ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ اے میرا نبی پاک، میرے نبی کا پسینہ پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا لباس پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کی جوانی پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا بستر پاک، اور بولو میرا نبی پاک، میرے نبی کی زوجہ بھی پاک ہے۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب تہمت حضرت یوسف پر لگی ہے تب چھوٹا بچہ بولا ہے، اور جب تہمت اماں عائشہ صدیقہ پر لگی ہے تب رب خود سچا بولا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ حلالی بیٹے، وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیا نہیں مانتا؟ کہتے ہیں میں حضرت عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا۔ میں نے کہا بابا قرآن نے ان کو مومنوں کی ماں کہا ہے، تیری کوئی نہیں کہا، تو ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ حلالی بیٹھے ہیں، ذرا حلالی میری اماں جان کا حلالی بیٹا بول کر کے کہے نا امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ۔ ہم ابھی زندہ ہے، اپنی اماں جان کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے موجود ہے، اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا۔ کیوں مقدر پہ نازا نہ ہو عائشہ، دو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا۔ ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ، ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا۔ کائنات کا پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ محترم سے گزارش ہے وہ دعا فرمائیں۔